السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ آج حدیث نمبر 25 ہم پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 25 عن ام قیس بنت محصن الاسدیہ انہا اتت بابن لها صغیر لم یأکل الطعام الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاجلسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجرہ فبال علی ثوبہ فدعا بماء ونضح علی ثوبہ ولم یغسلہ۔ وفي حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله متفق عليه۔ حدیث کا معنی ہے ام قیس بنت محصن الاسدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے روایت ہے وہ اپنے ایک چھوٹے بچے کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائی جو ابھی کھانا نہیں کھاتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اپنے گود میں بٹھا لیا۔ تو جب اس بچے کو گود میں بٹھایا تو اس بچے نے آپ کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور اسے اپنے کپڑے پر چھڑکا یا اسے دھویا نہیں، اسے اپنے کپڑے پر چھڑکایا، اسے دھویا نہیں۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بچے کو لایا گیا تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پر پیشاب کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور اس پر بہا دیا۔ اور مسلم کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کو اس پیشاب پر بہایا اور اسے دھویا نہیں۔ اس کے جو مشکل الفاظ ہیں، اجلسہ، آپ نے اسے بٹھایا، فی حجر، اپنے گود میں، فبال، تو اس نے پیشاب کر دیا، علی ثوب، اس کے کپڑے پر، دعا بما، تو انہوں نے پانی منگوایا، نضح، اس کے چھینٹے مارے، لم یغسلہ، اسے دھویا نہیں، اتبع، اس کے پیچھے لگایا۔ تو حدیث کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو صحابہ اپنے چھوٹے بچوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا کرتے تھے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ جب بچوں کو آپ کے پاس لائیں گے دعا دیں گے۔ کبھی یہ بھی ہوتا تھا کہ جو بچہ پیدا ہوتا تو اس کی پیدائش کے بعد بھی بچے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جاتا تھا کہ آپ اس کو گڑتی دیں، اور اس لیے بھی لایا جاتا بچے کو کہ آپ اس بچے کے سر پہ دست شفقت رکھیں، اس کے لیے دعا کریں۔ تو اس طرح بچوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جاتا تھا، اور آپ بچوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ اور بچے کو، جیسے اس بچے کی آپ مثال لے لیں کہ آپ نے اس بچے کو اپنی گود میں اٹھا لیا، تو بچوں سے یہ محبت اور شفقت کا معاملہ، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی سیرت کا یہ ایک خوبصورت انداز ہے۔ تو آپ نے اس بچے کو اپنی گود میں اٹھا لیا، اور جب آپ نے بٹھایا، وہ بچہ بھی چونکہ دودھ پیتا بچہ تھا، جیسے حدیث میں بھی ہے کہ لم یاکل الطعام، وہ بچہ بھی کھانا نہیں کھاتا تھا، ابھی دودھ پیتا بچہ تھا۔ تو آپ نے جب اسے اپنی گود میں بٹھایا تو اس بچے نے آپ کی گود میں پیشاب کر دیا۔ اب جو حدیث میں مسئلہ سمجھنے والا ہے وہ یہ کہ آپ نے اس بچے کے کیے ہوئے اس پیشاب کو کپڑا اتار کے کوئی دھونے کے لیے نہیں دیا کہ میرے اس کپڑے کو دھو دو، کہ اس پر بچے نے پیشاب کیا ہے۔ دو طرح روایت بیان ہو رہی ہے، ایک تو یہ کہ آپ نے چھینٹے مارے اپنے کپڑے پر، اور ایک روایت میں کہ آپ نے بس پیشاب کے اوپر پانی بہا دیا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اگر بچہ کھانا بھی اس نے کھانا شروع نہیں کیا، ابھی صرف وہ ماں کا دودھ پیتا ہے، تو ایسا بچہ اگر کپڑوں پہ پیشاب کر دے تو اس پیشاب کو دھونے کی بجائے اس پر چھینٹے مار دیں یا اس کے اوپر پانی کو بہا دیں۔ ابو داؤد اور سنن نسائی اور مشکات وغیرہ میں لڑکی کے بارے میں آتا ہے کہ اگر لڑکی پیشاب کر دیتی ہے
اور وہ لڑکی دودھ پیتی بچی ہے، کھانا کھائے یا دودھ پینے والی ہو، دونوں شکلوں میں بچی کے پیشاب کے بارے میں حکم آتا ہے کہ اس کو دھویا جائے گا، اور بچے کے بارے میں آتا ہے کہ اگر وہ بھی صرف دودھ پیتا بچہ ہے تو پھر اس کے کیے ہوئے پیشاب کو، یعنی جو کپڑوں پہ پیشاب ہے تو ان کپڑوں کے اوپر چھینٹے مار لیے جائیں یا ویسے اس پر پانی بہا دیا جائے تو اتنا ہی کافی ہے، اور اگر وہ کھانا کھانا شروع ہو گیا ہے تو پھر اس شکل میں دھویا جائے گا۔ تو اس حدیث میں یہی مسئلہ جو ہے وہ بیان ہوا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے اس عمل سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ بچے کے معاملے میں کہ اگر وہ پیشاب کرتا ہے تو اس کے لیے چھینٹے مارنا بھی کافی ہے یا اس کے اوپر سے پانی بہا دیا جائے تو وہ بھی کافی ہے۔ آگے حدیث ہے، عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء اعرابی فبال فی طائفۃ المسجد فزجرہ الناس فنهاهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما قضى بولہ امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بذنوب من ماء فاحرق علیہ۔ حدیث کا معنی ہے کہ انس بن مالک سے روایت ہے کہ ایک بدو آیا مسجد میں اور مسجد کے ایک کونے میں اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا، تو لوگوں نے اسے ڈانٹنا شروع کر دیا، اور جب لوگ ڈانٹ رہے تھے اس بدو کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا کہ اسے مت ڈانٹو، اور جب اس نے اپنا کام کر لیا، پیشاب کر لیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک ڈول لانے کا حکم دیا اور اس پر انڈیل دیا۔ اعرابی بدو کو کہتے ہیں کسی دیہات میں رہنے والا یا کہیں جنگلوں میں رہنے والا۔ وہ بدو فی طائفۃ المسجد، مسجد کے ایک کونے میں، فزجرہ الناس، لوگوں نے اس کو ڈانٹا، بذنوب من ماء، پانی کا ایک ڈول، احریق علیہ، اس پر انڈیل دیا، قضا بولہ، اس نے اپنا پیشاب پورا کیا۔ تو اس حدیث میں ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور آپ کی حکمت اور دانائی، دونوں چیزیں اس حدیث میں ہمیں ملتی ہیں۔ آپ کا اخلاق کہ ایک دیہاتی انسان، اور وہ دیہاتی جو ہوتے ہیں ویسے بھی تھوڑے اجاڈ ہوتے ہیں، یا کہیں جنگلوں میں رہنے والا ہو تو وہ اس سے بھی کیا گزرا ہوتا ہے، تو انہیں کوئی اتنا نہ تمیز ہوتی ہے، نہ ادب ہوتا ہے، نہ احترام ہوتا ہے، اور نہ ہی بعض چیزوں کے متعلق کوئی اتنی خبر ہوتی ہے۔ اور یہ جو واقعہ ہے کہ اس واقعہ میں ایک بدو مسجد کے اندر آ کر، اب مسجد کا جو احترام ہے وہ تقریباً ہر مسلمان جانتا اور سمجھتا تھا، لیکن اس بدو کو اس کا علم نہیں تھا شاید، اسی لیے اس نے مسجد میں آ کر بیٹھ کر، ایک کونے میں بیٹھ کر اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ تو اب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور آپ کا اخلاق، کہ آپ نے اخلاق کے ساتھ اور شفقت کے ساتھ آپ اس کے ساتھ پیش آئے، اور جو صحابہ اس کو ڈانٹ رہے تھے انہیں آپ نے منع کر دیا، روک دیا۔ تو اس سے یہ ایک سبق ملتا ہے ہمیں ہمارے نبی سے کہ اگر کبھی ایسے کسی شخص کے ساتھ آپ کا پالا پڑے تو اس شخص کو فوراً ڈانٹنا یا اس سے لڑنا اور جھگڑنا یہ معاملہ درست نہیں ہے، بلکہ اس کی حیثیت کو دیکھیں، اس کی شخصیت کو دیکھیں اور اس کے مطابق اس کے ساتھ پیش آئیں۔ اگر آپ جانتے ایک بندہ جاہل ہے اور ایک بندہ اجاٹ ہے، کچھ جانتا نہیں ہے، تو جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کا تو پھر یہ ڈانٹنا کس بات کا؟ یا تو پہلے اس کے علم میں لایا جائے، اس کو کسی چیز کا علم ہو، اور اس علم کے بعد اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو پھر بھی اسلام ہماری تربیت تو یہی کرتا ہے کہ اخلاق سے پیش آئیں۔ اور پھر اگر پھر بھی وہ بات نہیں سمجھتا تو ایک بڑا، ایک بزرگ، باپ ہو، ماں ہو یا کوئی استاد ہو تو وہ تھوڑی سختی بھی کر سکتا ہے، لیکن ایک ایسا انسان کہ جس کے علم میں ہی کچھ نہیں ہے تو اس کو بندہ پہلے اس کے اوپر جناب جو ہے مارشل لا نافذ کر دے اور شروع میں اس کے اوپر جرنیل بن جائے تو وہ مناسب نہیں ہے۔ یہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے۔ اور دوسرا، حکمت، طبی طور پر بھی اگر کوئی پیشاب کر رہا ہو اور کرتے ہوئے اگر کوئی اپنا پیشاب روکتا ہے تو وہ اس کے لیے نقصان دہ ہے،
طبی طور پر اس کے لیے اس میں نقصان ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ کو جہاں اللہ تعالیٰ نے بہت سی صفات عطا کی، ان صفات میں ایک حکمت اور دانائی بھی، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی کہ آپ کو یہ حکمت اور دانائی بھی کہ اگر وہ پیشاب کرتا ہوا، آپ اندازہ کریں کہ اگر وہ جیسے ڈانٹ رہے تھے لوگ اور وہ ایک ہی جگہ پر بیٹھا پیشاب کر رہا تھا، تو اگر وہ اسی ڈانٹ سے تھوڑا گھبرا جاتا اور مسجد میں اٹھ کر چل دیتا تو اس کا پیشاب مسجد میں اور بھی مختلف جگہوں پر گرتا، اور دوسرا اگر وہ پیشاب روکتا تو اس کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا۔ تو صحابہ چونکہ بعض صحابہ ان میں کچھ جذبات بعض اوقات اس طرح کے ہوتے تھے کہ وہ اپنے ان جذبات کی وجہ سے، اور خاص کر جہاں معاملہ آ جاتا دین کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا یا کسی ایسی دینی شعار کا، تو وہاں پر پھر صحابہ کرام اپنے اس دینی جذبے اور اس دینی غیرت کی بنیاد پر تھوڑا جوش میں آ جاتے، غضبناک ہو جاتے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جیسے میں نے عرض کیا حکمت، دانائی اور پھر ایک تربیت کا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو ایک انداز اور اسلوب دیا تھا، تو اس کا تقاضا اور اس کے مطابق آپ کا عمل اور صحابہ کا عمل ان کے اپنے جذبات کے تحت، تو اس کا اگر اسی کے مطابق اس عرابی کو، اس بدو کو جیسے ٹوکا جا رہا تھا اور لڑا جا رہا تھا، تو اس عراب کو، اس بدو کو بھی نقصان ہوتا، یا مسجد کے اندر وہ مزید خرابی پیدا ہوتی اور مزید جگہوں پر وہ ناپاکی جو ہے وہ اس کی وجہ سے پیدا ہوتی یا پھیلتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر صحابہ کو منع کر دیا اور اس شخص نے اپنا کام پورا کیا، اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ وہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا پھر، اور آ کر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر اور محمد تجھ پر اللہ رحم کرے باقیوں کو چھوڑ کے۔ تو یعنی وہ اتنا اس بات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خوش ہوا اور باقی لوگوں سے اتنا ناراض ہوا۔ تو اس لیے کہتے ہیں نا کہ جو اخلاق ہے وہ بہت ہی عظیم نعمت ہے، اور یہ اللہ جس کو عطا کر دے وہ بڑا خوش قسمت انسان ہے۔ اخلاق اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو اس کے پاس یقین جانیں کہ ایک بہت عظیم نعمت جو ہے وہ اس سے خالی ہے، اور جس کو اللہ نے یہ عطا کر دی ہے، جس کے پاس نرمی ہے، جس کے پاس اخلاق ہے، اور جس کے پاس پیار اور محبت کا بول ہے، وہ روئے زمین کے اوپر، وہ اگر مومن ہے، عقیدہ توحید اس کا درست ہے، تو وہ اس روئے زمین پر اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کو خود کو بھی اس کا بہت بڑا فائدہ ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، اچھے اخلاق جو ہیں قیامت کے دن جب میزان ہوگا، وزن کیا جائے گا نیکیوں کا اور بدیوں کا، تو میزان جو نیکیوں والا ہے اس میں اگر سب سے زیادہ وزن کسی نیکی کا ہوگا تو وہ بندے کے اخلاق ہوں گے۔ بندے کے اخلاق کا وزن بہت زیادہ ہوگا۔ اخلاق کے اوپر ایک پورا مضمون ہے، اور جیسے ایک روایت میں کہ اچھے اخلاق کا حامل انسان، اچھے اخلاق کا حامل انسان، اس کے اجر میں یہ لکھا جاتا ہے کہ ہر روز یہ روزے سے تھا، اور ہر روز یہ روزے سے تھا، اور ہر رات، پوری رات اس نے قیام کیا ہے۔ پورا دن کیا ہے؟ روزے سے، اور پوری رات اس کی کیا ہے؟ اس نے قیام کیا ہے۔ یہ اجر اور یہ ثواب اس کے برابر ایک اچھے اخلاق کے حامل انسان کے لیے لکھ دیا جاتا ہے۔ تو پھر اس لیے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر اخلاق تو کسی کا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے انک لعلی خلق عظیم، کہ بے شک آپ جو ہیں وہ اخلاق کے عظیم ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ ایک دفعہ آپ ایک جگہ پر آپ کھڑے تھے، ایک شخص آیا اور اس شخص کے جوتے بڑے سخت تھے، بڑے جیسے یوں کر لیں کہ بعض آج کے دور میں جیسے کچھ جوتے ہوتے ہیں ان کے نیچے نوکدار کوئی سٹے وغیرہ جوتے کے سول کے نیچے لگا ہوتا ہے، تو اس طرح کے سخت جوتے، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر ان جوتوں کے ساتھ اس کا پاؤں آ گیا، تو اللہ کے نبی نے تھوڑا سا اس کو ایسے پیچھے کر دیا،
کیونکہ تکلیف ہوئی آپ کو، لیکن آپ نے زبان سے اسے کچھ نہیں کہا، بس آپ نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اس کو تھوڑا پیچھے کر دیا کہ جب اتنی تکلیف ہوئی کہ آپ کے پاؤں پر پاؤں آیا، تو بعد میں پھر آپ کو اس بات پر بھی احساس ہوا کہ میں نے اس کو کیوں یوں دھکیلا. آپ نے اس کو پھر بلوایا، اور بلا کر آپ اس کو کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارا پاؤں میرے پاؤں پر آیا، مجھے شدت سے تکلیف ہوئی، اور اسی تکلیف میں نے تمہیں تھوڑا سا پیچھے اس وقت میرے ہاتھ میں کوڑا بھی تھا. مجھے اس بات پر پریشانی ہے، پشیمانی ہے، تو اگر تم چاہو اس کا بدلہ لے لو، اور چاہو کہ یہ جانور یہاں پر کھڑے ہیں ان میں سے اتنے اتنے جانور جو ہیں وہ بطور ہدیہ کے تحفے کے مجھ سے لے لو، اور یہ جو مجھ سے تھوڑا سا اس طرح کا معاملہ ہوا ہے اس سے درگزر کر دو. اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. تو اس طرح کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور آج ہم مسلمان ان چیزوں کو چونکہ بالکل بھول گئے ہیں، اور دور حاضر میں خاص کر اخلاق نام کی چیز شاید ہی کسی کے پاس ہو، چاہے کوئی مولوی ہے، عالم ہے، عام ہے، کوئی بھی ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم کی اس معاملے میں ہم بہت نیچے جا چکے ہیں. اخلاقیات کا ہمارا معاملہ جو ہے وہ انتہائی ناقص ہے. میں اپنے سمیت ہر بندے کے بارے میں یہ بات کہتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ میری بھی اصلاح کر دے، اور آپ کی اور ہر مسلمان کی اللہ تعالیٰ کی. یہاں پر آپ دیکھیں کتنی محبت اور شفقت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ پیش آئے، اور آپ نے اپنی حکمت اور دانائی کے ساتھ اس کو اس کا عمل کرنے دیا. اور دوسرا جو اس حدیث میں پھر پتہ چلا کہ آپ نے، چونکہ مسجدیں اس وقت کچی ہوتی تھیں، مسجدیں آج کے دور کی طرح پکے فرش نہیں ہوتے تھے، تو کچی زمین تھی، کچی زمین پر بیٹھ کر اس نے پیشاب کیا. تو آپ نے وہاں سے یہ نہیں کہا کہ وہ اتنے حصے کو زمین کے کھود دو وہاں سے، یا مٹی کھود کے وہاں سے نکال دو، نہیں، آپ نے اسی جگہ پر پانی بہا دیا، اور اسی سے مسجد کی پاکیزگی حاصل ہو گئی. ٹھیک ہے جی، آگے چلیں. اگلی حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الفطرۃ خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقلیم الاظفار ونتف الابط. فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ فطرت کے عمل 5 ہیں. کون کون سے ہیں؟ فرمایا الختان، ختنہ کرنا. دوسرا جو ہے استحداد. استحداد کس کو کہتے ہیں؟ استحداد کا معنی زیر ناف جو بال ہیں ان کو صاف کرنا. اس کے بعد قص الشارب، مونچھوں کو کاٹنا. اس کے بعد تقلیم الاظفار، ناخنوں کا کاٹنا. اور اس کے بعد ونتف الابط، یہ جو بغل کے بال ہیں ان بغل کے بالوں کو نوچنا. تو یہ 5 عمل فطرت سے ہیں. فطرت کیا ہے؟ پہلے تو ذرا مشکل الفاظ آپ ایک دفعہ دیکھ لیں. الفطرہ طبعی عادت، خمس 5، الختان ختنے کروانا، الاستحداد اسرا یا بلیڈ استعمال کرنا زیر ناف بال صاف کرنے کے لیے، قص الشارب مونچھوں کو کترنا، تقلیم الاظفار ناخن تراشنا، نتف الابط بغل کے جو بال ہیں ان کو نوچنا. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام نے صفائی اور پاکیزگی کا اہتمام کرنے کا حکم دیا ہے. چونکہ یہ کتاب الطہارہ ہے، اور کتاب الطہارہ میں ہم یہی پڑھتے آ رہے ہیں کہ کس طریقے سے دین نے ہماری یہ تربیت کی ہے کہ اپنے آپ کو کس طرح تم نے صاف اور پاک رکھنا ہے. تمہاری طہارت کے مسائل اور اسی طریقے سے باقی چیزیں بھی جو تمہارے جسم کی صفائی کے لیے، اس حوالے سے بھی، یہاں تک کہ تمہارے ناخن کاٹنے، یہاں تک کہ تمہارے زیر ناف بالوں کو صاف کرنا، تمہاری بغلوں کے نیچے کے بالوں کی صفائی،
تمہاری مونچھوں کو کاٹنا، تو یہ ساری تربیت کی گئی۔ اور پھر یہاں یہ بات کی گئی ہے کہ یہ جو ہے فطرت میں سے ہے، یہ جو 5 چیزیں یہاں پر بیان ہوئی ہیں یہ فطرت میں سے ہیں، یعنی فطرت جو اللہ نے تمہارے لیے یہ چیزیں تمہاری طبیعت میں لازم رکھ دی ہیں، اور اس کا تمہاری اپنی طبیعت کو ہی فائدہ ہے، اس کا سراسر فائدہ ان چیزوں کا اگر تم خیال کرو گے، اہتمام کرو گے، تو تمہاری اپنی طبیعت جو ہے اس کے لیے بہت ساری اس میں فائدہ مند چیزیں ہیں۔ اب جیسے آپ یہ دیکھ لیں کہ ختنہ ہے، اگر یہ ختنہ نہ ہو تو انسان کے اس عضو خاص کے اندر ایسے جراثیم پیدا ہو سکتے ہیں کہ جو اس کے لیے نقصان دہ ہیں، جو اس کے لیے بہت ساری تکالیف کا سبب بن سکتے ہیں۔ تو اگر یہ ختنہ ہے تو الحمدللہ یہ انسان کے، مرد کے اپنے ہی فائدے کے لیے ہے۔ اور پھر اس کے بعد نجاست کا معاملہ بھی ہوتا ہے کہ جب بندہ پیشاب کرتا ہے تو جس کا ختنہ نہ ہو تو اس کو صحیح طریقے سے طہارت بھی حاصل نہیں ہوتی۔ وہ پیشاب جب کرے گا تو پھر وہ پیشاب کے قطرات جو ہوں گے وہ چونکہ آگے سے اس کا جو گوشت ہے وہ نہیں اترا ہوگا تو وہ پھر اس کے اندرونی حصے کے اندر وہ پیشاب کے ذرات رہ جائیں گے اور صفائی نہ ہوگی، اور وہ پھر گندگی اور غلاظت جو نجاست ہے وہ اس کے ساتھ اسی طرح لگی رہے گی، اور اس کے اندر جراثیم ہوں گے اور وہ جراثیم اس کے لیے نقصان کا سبب بنیں گے۔ اس کے بعد زیر ناف بالوں کی جو صفائی ہے، زیر ناف بال، ان بالوں کی صفائی بھی اگر کوئی بندہ صحیح طرح نہیں کرتا، یعنی باقاعدگی سے، جیسے روایات میں ہے کہ 40 دن تک گنجائش ہوتی ہے، اور 40 دن کے بعد جو ہے پھر وہ جائز نہیں ہے کہ اس کے بال جو ہیں وہ بڑے رہیں۔ اب اگر وہ اس کو صاف نہیں کرتا تو انہی بالوں کے اندر ظاہری بات ہے پیشاب کے چھینٹے بھی پڑ سکتے ہیں، رفع حاجت کرتا ہے، اس کی بھی صفائی ٹھیک طریقے سے اس کو حاصل نہیں ہوگی، تو اس وجہ سے وہ گندگی، غلاظت اور نجاست کے معاملات اس کے ساتھ چپکے رہیں گے، اور یہ بھی اس کے لیے طبی طور کے اوپر اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو یہ صفائی کرنا، اور اسی طریقے سے بھائیوں اپنے یہ مونچھوں کا کاٹنا۔ اب جن کی مونچھیں بڑی ہوں اور جب کھائیں گے پئیں گے تو یہ مونچھوں کے بال کیا ہیں، وہ اس کے کھانے اور پینے کی چیز کے اندر جائیں گے، اور یہ مونچھ، جیسے بعض لوگ ہوتے بڑی مونچھ رکھتے ہیں اور بڑے جناب فنے خواہ بنے پھرتے بڑی مونچھ دکھاتے ہیں، تو یہ مونچھ جو ہوتی ہے یہ بعض اوقات تو آپ فضا میں پھر رہے ہیں، زمین پر پھر رہے ہیں، بعض اوقات ایسی کچھ چیزیں آپ کے بالوں میں آ کر لگتی ہیں، آپ کھائیں گے پئیں گے تو وہ آپ کے کھانے اور پینے کی چیزوں میں جب وہ بال جائیں گے تو فضا کے جراثیم جو آپ کی مونچھوں میں لگے ہوں گے وہ آپ کے کھانے اور پینے کی چیزوں میں جائیں گے، اور وہی آپ کی کھا پی جائیں گے۔ اور دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی چیزیں، اس میں کوئی بات ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمیں یہ ایمان چاہیے کہ ہمارے نبی کی کوئی بھی بات جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہے، اس پہ یقیناً ہمارے لیے فائدہ ہے۔ اور دوسری بات، اپنے نبی کی سنت پر عمل کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، آپ کی سنت ہے، اور یہ کھانا غیر مسلموں کی نشانی بھی آپ نے بیان کی ہے۔ آپ نے صحابہ کو حکم دیا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ یہ جو تمہاری داڑیاں ہیں ان داڑیوں کو معاف کر دو، اور جو تمہاری مونچھیں ہیں ان کو کاٹو۔ اب ہمارے بہت سے مسلمانوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مخالف کیا ہے، مونچھیں بڑھائی ہیں اور داڑیاں کاٹ دی ہیں، داڑیاں کاٹ دیں، اور مونچھیں بعض نے بڑی بڑی رکھی ہوئی ہیں اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ جناب یہ کوئی بہت بڑا فن خواہ اور بہت بڑا چودھری ہے اور کوئی بہت بڑا بدمعاش ہے، کوئی اس میں بہت بڑی اس کی کہنے کہ ہیبت ہے، اس کی مونچھوں کے اندر ہیبت نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بڑی مونچھ رکھ کے کوئی ایک ہیبت پیدا ہوتی ہے، ہیبت داڑھی سے پیدا ہوتی ہے۔ پوری دنیا کے اندر اگر کوئی ڈر اور خوف کفر کو اگر ہے تو کسی بڑی مونچھوں والوں سے ان کو ڈر نہیں ہے۔ کفر جب بھی ڈرا ہے تو کس سے ڈرا ہے؟ وہ داڑھیوں سے ہی ڈرتا ہے۔ کبھی بتائیں کہ وہ کسی مونچھ والے سے ڈرے ہوں، کتنی بڑی بھی کوئی مونچھ رکھ کے آ جائے تو مونچھ سے آج تک وہ نہیں ڈرے۔ جب بھی کہیں بھی آبجیکشن لگا ہے تو داڑھی پر آبجیکشن لگا ہے، لیکن اسلام نے آبجیکشن کس پہ لگایا ہے؟ اسلام نے آبجیکشن مونچھ پہ لگایا ہے
کہ تمہاری مردانگی یہ بڑی مونچھ کے اندر نہیں ہے، تمہاری ہیبت جو ہے وہ تمہاری بڑی مونچھ کے اندر نہیں ہے، تمہاری داڑھیوں کے اندر بڑی ہیبت ہے. اور وہ وقت نے ثابت بھی کیا ہے، اس دور نے خاص کر اس دور نے ثابت کیا ہے کہ واقعی اس داڑھی کے اندر بڑی اللہ تعالیٰ نے ہیبت رکھی. تو اب اسلام نے ہماری یہ تربیت کی اور ہمیں یہ حکم دیا کہ ان مونچھوں کو کاٹو. یہ غیر مسلموں کا شعار ہے، مسلمان کا نہیں. اور داڑھی کو اس کو معاف کر دو، یہ ایک مومن کا زیور ہے، ایک مومن مرد کا زیور ہے، مومن مرد کی شان ہے. اللہ اکبر. لیکن ہم کون سمجھے اس بات کو؟ جتنا مرضی زور لگا لو، جتنا مرضی سمجھا لو، کہ جس کے دل اور دماغ کے اندر یہ دنیا کی محبت اور یہ دنیا کی خوبصورتی اور دنیا کے جناب یہ جو مطالبے ہیں، جب وہ اتنا دل و دماغ پہ گھر کر چکے ہوں تو پھر کسی کا واعظ و نصیحت اس پر اثر نہیں کرتا. لیکن جس کے دل میں اللہ کی محبت، اللہ کے نبی کی محبت، اللہ اور اللہ کے نبی کے احکام کی محبت ہو تو پھر وہ دنیا کو نہیں دیکھتا، وہ یہ دیکھتا ہے میرے رب کو کون سی چیز پسند ہے، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی چیز پسند ہے، میں اپنے آپ کو ویسا کر لوں. اور صحابہ ایسے ہی کرتے تھے، وہ ہمیشہ اس چیز کو دیکھتے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کو پسند کرتے ہیں اور کس چیز کو ناپسند کرتے ہیں. جس کو آپ نے ناپسند کر دیا، جس چیز کو یا جس کے بارے میں آپ نے حکم دے دیا، روک دیا، صحابہ اس چیز کو چھوڑ دیتے تھے. اور جس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے تو صحابہ ان کی کوشش ہوتی کہ ہم ایسا رنگ اختیار کر لیں، ایسا انداز اختیار کر لیں کہ جو ہمارے اللہ کو بھی پسند ہو اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند ہو. تو مونچھوں کو کاٹنے کا حکم دیا. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقلیم الاظفار، ناخنوں کا کاٹنا. اب ناخن آپ جانتے ہی ہیں، جب بڑے ہو جائیں تو گندگی ان کے اندر ہوتی ہے، اسی کے ساتھ آپ کھائیں گے پئیں گے تو وہ گندگی جناب اسی طریقے سے آپ کے منہ کے اندر جائے گی. اور یہ گندگی ہمیشہ یاد رکھیے گا، انسان صفائی کے معاملے میں جتنی بے احتیاطی کرے گا، صفائی کے جتنے بھی امور ہیں، آپ کے جسم کے متعلقہ صفائی کے جتنے بھی امور ہیں، اس میں جہاں کہیں بھی کوئی گندگی اور غلاظت کا معاملہ اگر ہے تو شیاطین اس چیز کو بہت پسند کرتے ہیں، بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. میں آپ کو ایک ذاتی مشاہدے کی بات بتاتا ہوں. ایک شخص کے اوپر جنات کا مسئلہ تھا اور جنات کو اس کو دم بھی ہو رہے ہیں، اس کا علاج بھی ہو رہا ہے، لیکن اس کو اثر نہیں ہو رہا. تو ایک چیز پھر اس کی کروائی گئی، اس کے ناخن بڑے تھے اور ناخن بھی گندے، وہ ناخن اس کے کٹوائے گئے پھر کہ بھی یہ ناخن کاٹو، تم یہ صفائی کرو. وہ جب ناخن اس نے کاٹے، پھر جب اس کا علاج شروع ہوا تو پھر اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت دی. واللہ آپ یقین جانیں یہ ذاتی تجربے کی، مشاہدے کی باتیں ہیں کہ آپ کے جسم میں گندگی، غلاظت شیطان کو بڑی پسند ہے. شیطان ناپاک ہے اور وہ یہی چاہتا ہے کہ انسان بھی ناپاک ہو. آپ یہ جو دیکھتے ہیں، یہ جو مزاروں درباروں پر اور اسی طریقے سے ہندوؤں کے یہ جو شیطان ہیں، وہ جو بالکل ننگے ہوتے ہیں، کیا ان کو کہتے ہیں، وہ بالکل ننگے، کچھ ان کا نام لیتے ہیں، وہ پتہ نہیں اب کیا لیتے ہیں، میرے ذہن سے اتر گیا. پنڈت نہیں ہوتے، وہ پتہ نہیں جو بھی بولتے ہیں، چھوڑو. ہاں، سادھو قسم کا کچھ اسی طرح سادھو ہے جی، ننگے بالکل. آپ ان کے بال دیکھیں، کبھی اگر آپ نے یوٹیوب پر دیکھا ہو، آپ ان کی مونچھیں دیکھیں، ان کے ناخن دیکھیں، واللہ یوں لگتا ہے جیسے ابلیس سامنے آ گیا ہے، بالکل ایسے محسوس ہے. یا اس کی شکل بھی اتنی گندی اور اتنی بےہودہ ہوتی ہے کہ جس کو دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ یار یہ کوئی ابلیس ہے، شیطان ہے. اور ہاں، شیطان ہے اس کے ساتھ. شیطان اس انسان کے اندر رچ جاتا ہے جو بندہ اپنی صفائی کا اہتمام نہ کرے. سمجھ گئے؟ ایک بندہ میرے پاس آیا، جی شیخ صاحب دم کر دیں، یہ ہے وہ. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. ناخن اس کے بھی بہت بڑے. میں نے کہا یار مجھے ایک بات بتاؤ، سچ سچ بتانا، جھوٹ نہ بولنا. تمہارے میں یہ ناخن دیکھ رہا ہوں، تمہارے یہ ناخن بہت بڑے ہیں، میں دیکھ تو نہیں سکتا،
لیکن میرا ایک اندازہ ہے کہ تم نے اپنے نیچے بال بھی جو ہیں ایک عرصے سے صاف نہیں کیے ہوں گے. ایسے لوگوں کی ایک عادت ہوتی ہے. تو کہنے لگا نہیں 1 مہینہ ہو گیا ہے, سمجھ گئے نا, اب اللہ معاف کرے مہینہ ہو جائے. اب آپ سمجھدار ہیں, بالغ ہیں, چلو 40 دن کی اگر ایک آپ کو لمٹ ہے, تو بہت سے لوگ 2 مہینے شاید اس کو صاف نہ کرتے ہوں, 3 مہینے صاف نہ کرتے ہوں, پھر بیماریاں لگتی ہیں, پھر کہتے ہیں یار بیمار بہت ہیں, تکلیف بڑی ہے. بہت سی بیماریاں آج, میری بات کو آپ نوٹ کر لیں, آپ کے کام آئے گی. بہت سی بیماریاں آج لوگوں کو شیاطین کی وجہ سے بھی ہیں. بہت سے لوگ ہیں, اور وہ شیاطین کی وجہ سے بیماریاں کیوں ہیں؟ یقیناً اس کے پیچھے اسباب اور بھی ہو سکتے ہیں, لیکن ان اسباب میں سے ایک سبب اس بندے کا صفائی کا اہتمام نہ کرنا, یہ بھی ایک سبب ہے. اگر آپ اپنے ناخنوں کو مناسب وقت پر آپ کاٹتے نہیں ہیں, آپ اپنے بالوں کو مناسب وقت پہ صاف نہیں کرتے ہیں, آپ اپنی مونچھوں کو چھوٹا نہیں کرتے ہیں, تو پھر یہ ایک حقیقت پر مبنی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ شیطان رہتے ہیں, ان کو تنگ کرتے ہیں, ان کے جسم میں تکلیفیں پیدا کرتے ہیں, ان کے لیے مسائل کھڑے کرتے ہیں. تو یہ صفائی کا جو حکم دیا گیا ہے, اس کے پیچھے جو بہت سی حکمتیں ہیں, ان حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ شیطان کا تم ساتھی نہ بن جاؤ کہیں, یا شیطان تم پر کہیں مسلط نہ ہو جائے. اور ایسے لوگوں کے اوپر شیطان یقیناً مسلط ہوتا ہے کہ جن کی یہ صفائی نہ ہو. اب ناخن لمبے ہیں, بڑے ہیں, بعض لوگوں نے بڑے فیشن کے طور پہ رکھے ہوئے, بعض لوگ نا یہ ایک انگوٹھے کا ناخن وہ بڑا لمبا کر کے رکھ لیں گے. ہماری عورتوں میں تو یہ بڑا فیشن ہے. آج کل دیندار گھرانوں میں خواتین کے اندر یہ فیشن آپ کو ملے گا. انہوں نے اتنے لمبے لمبے ناخن رکھے ہوئے ہیں. کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ وہ جن نیل پالش لگا کر ذرا انگلیاں خوبصورت لگیں. اب اتنے دکھانی کس کو ہیں یہ انگلیاں؟ گھر میں تیرے باپ کو, تیرے بھائیوں کو دکھانا ہے تُونے, تو تیرے باپ اور بھائی اگر دین والے ہیں, ایمان والے ہیں, تو وہ تو اس چیز کو پسند نہیں کریں گے. کس کو دکھانا ہے؟ خاوند کے گھر جائے گی تو خاوند اگر دیندار ہوگا, ایمان والا ہوگا, وہ بھی پسند نہیں کرے گا. ہاں, جو پسند کرے گا وہ شیطان پسند کرے گا. شیطان کو وہ چیز بڑی پسند ہے. اور آج آپ کو آپ جانتے مجھ سے زیادہ, آپ اس بات کو سمجھتے ہوں گے, سب سے زیادہ یہ جناتی مسائل عورتوں میں ہوتے ہیں. سب سے زیادہ مسئلہ ان کا ہوتا ہے. اور وجہ اس کے پیچھے جیسے میں نے عرض کیا کہ صفائی کے معاملات جب ٹھیک نہ ہوں تو پھر ان کے لیے ایسی چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. تو یہ ناخنوں کا بڑا رکھنا, یہ فیشن کے طور پر, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت ہے, اور طبی طور پر بھی اور طبعی طور پر بھی یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے. تو اس صفائی کا اہتمام کرنا یہ ہمارے ہی فائدے کے لیے ہے. اس کے بعد وہ نتف الابط. اب یہ مسئلہ, یہ بغل کے بال, حدیث میں ان بالوں کو نوچنے کا آتا ہے. جب شروع سے ہی اگر نوچے جاتے تو یہ اس کی ایک عادت بن جاتی. لیکن ہماری چونکہ تربیت ہی نہیں ہوئی, سیدھی سی بات ہے, ہمیں نہ کبھی گھر میں کسی نے بتایا, اور نہ ہمارے اسکولوں میں یہ تعلیم ہے. ہمارے اسکولوں میں تعلیم دینے والے جو ماسٹر ہیں, جو ٹیچر ہیں, ان میں 99% ان کو خود کو مسائل کا علم نہیں ہوتا. اور اگر آپ یہ جانتے ہوں کہ ہمیں اسلامیات پڑھانے کے لیے آنے والے جو ٹیچر ہوتے ہیں انہیں بھی مسائل کا پتہ نہیں ہوتا, اور ان کا سبجیکٹ کون سا ہے؟ اسلامک اسٹڈیز, اسلامیات. لیکن اس کو بھی بیچارے کو پتہ نہیں. ہمیں آج تک, یار میں نے کوئی 13-14 سال اگر اسکول کالج میں پڑھا تو ہمیں ان سالوں میں کبھی کسی ٹیچر نے نہیں بتایا. ہاں, علماء کے پاس بیٹھے تو پھر اللہ کے فضل سے یہ طہارت کے مسائل, یہ چیزیں ہمیں وہاں سے پتہ چلیں. اچھا مجھے بتاؤ, ویسے مجھے پڑھے ہوئے بڑا عرصہ ہو گیا, آپ تو جانتے ہوں گے, اور آپ کے بچے یقیناً پاکستان کے یا انڈیا والے انڈیا کے اسکولوں میں پڑھاتے ہوں گے, تو ہمارے بچوں کو ہمارے اسکولوں میں کوئی طہارت کے مسائل کوئی پڑھاتا ہے؟
میٹرک کر جائے گا، ایف ایس سی کر جائے گا، بی ایس سی کر جائے گا، لیکن آپ کو صحیح وضو بھی کر کے نہیں بتا سکتا، وہ صحیح وضو کر کے بھی نہیں آپ کو بتا سکتا. سمجھ گئے؟ تو یہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے اس طرح کے مسائل، اور خاص کر آپ کی دیکھیں یہ فطرت میں سے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فطرت کی یہ چیزیں بھی ہمیں ہمارے اسکولوں اور کالجوں کے اندر نہیں پڑھائی گئیں. تو اب ہمیں بھی پتہ نہیں تھا، ہم بھی جناب وہ جب تھوڑے بڑے ہوئے بال آئے تو وہ ریزر لے کر ریزر سے صفائی کرنا شروع کر دی. لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ جب یہ بال آئیں، ابتدائی بال جو ہوتے ہیں وہ کوئی اتنے سخت نہیں ہوتے، تو بال بڑے نرم ہوتے ہیں. اگر اس وقت سے ان کو نوچنا شروع کر دیا جاتا بجائے ریزر پھیرنے کے، بجائے بلیڈ پھیرنے کے، تو آج جو ہے ایک تو اس کے بعد جو بال آتے وہ اتنے سخت نہ آتے، اور جب وہ ایک طریقہ آپ کا بن جاتا ہے تو ساری زندگی آپ کے لیے یہ معاملہ ہو جاتا ہے کہ پھر اس کو آپ بالوں کو نوچ دیتے. سمجھ گئے؟ لیکن اب معاملہ مشکل ہے، اب وہ اتنے سخت ہے کہ اب نوچے بھی نہیں جا سکتے. لیکن اپنی اولاد کی تربیت کے لیے کم از کم ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اپنی اولاد کی تربیت ہم کریں اور ان کو بتائیں. اور اس میں کوئی شرم اور جھجک والی بات نہیں ہے، یہ مسائل ہیں دین کے. ہمارے بچوں کو اسکول میں ماسٹروں نے ٹیچروں نے نہیں بتانا. ہاں مدارس میں پڑھنے والے بچے ان کی تربیت اساتذہ اکرام علماء اکرام کر دیتے ہیں، لیکن ہماری تربیت یہ نہیں ہوتی. اور پھر اسی طرح زیر ناف بالوں کا صاف کرنا، اس کے لیے اسرے کا استعمال، یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہ 5 مسائل تھے اس حدیث کے اندر، یہ 5 فطرت کی چیزیں اس حدیث کے اندر بیان ہوئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے حدیث نمبر 28. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقیہ فی بعض طرق المدینہ وهو جنب قال فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس متفق عليه. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مدینے کے ایک راستے پر مجھے ملے، اور ابو ہریرہ جو تھے وہ حالت جنابت میں تھے. تو کہتے ہیں کہ جب میں آپ کے سامنے آیا تو میں چپکے سے کھسک گیا، جا کر غسل کیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اللہ کے نبی نے پوچھا ابو ہریرہ تم کہاں تھے؟ تو کہتے میں نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حالت جنابت میں تھا، تو میں نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ میں اس ناپاکی کی حالت میں آپ کے پاس بیٹھوں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا سبحان اللہ، مومن جو ہے وہ پلید نہیں ہوتا. ان خنستو پیچھے ہٹنا، کھسک جانا، کنت جنوبا میں جنبی تھا، لا ینجس پلید نہیں ہوتا. سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اور یہ کلمہ تعجب کے وقت بولا جاتا ہے. اب اس حدیث کے اندر جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ حالت جنابت میں ہوں اور آپ نے غسل نہیں کیا تو ایسی حالت میں کسی سے ملاقات کرنا یا کسی کے پاس بیٹھنا، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ پتہ نہیں تھا، مسئلے کا علم نہیں تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راستے میں ملاقات ہوئی، اور چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام صحابہ بہت زیادہ کرتے تھے، تو آپ نے ابو ہریرہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ میں اس حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کروں. تو کہتے کہ میں وہاں سے نکل گیا، اور لیکن جب واپس آئے تو اللہ کے نبی نے آپ کی تربیت کی اور آپ کو بتایا کہ مومن جو ہے لا ینجس، مومن ناپاک نہیں ہوتا. ٹھیک ہے کہ ایک وہ والی نجاست کہ جو ایک حالت جنابت میں بندے کو لاحق ہوتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا پورا جسم ہی ناپاک ہو گیا. اس کے جسم کے
ایک خاص حصے سے اس کا خاص پانی نکلا، یا اس نے اپنی بیوی سے مباشرت کی ہے اور اس مباشرت کی وجہ سے وہ حالت جنابت میں ہے، تو اب یہ نہیں ہے کہ وہ سر سے لے کر پاؤں تک سارا ہی اب اس کا جسم ہی ناپاک ہو گیا ہے، اس کا سارا جسم ناپاک نہیں ہوگا۔ ہاں ایک طہارت کے طور پر جو نجاست ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کا یہ وجود، اس کا یہ جسم ایسا نہیں ہے کہ اب یہ کسی کے ساتھ ہاتھ نہ ملائے، یا کسی کے ساتھ بیٹھے نہ، یا کوئی کھانے پینے کی چیز نہ پکڑے، کھانے پینے کی چیز نہ استعمال کرے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ یہ بالکل اس کا وجود جو ہے ایک مومن کا، ایک مسلمان کا، وہ الحمدللہ پاک ہے، وہ ناپاک نہیں ہو جاتا اس کا پورا جسم۔ لیکن ایک طہارت کے لیے اس کے لیے جو ایک حکم ہے کہ اس طور پر کہ جو عبادت کرنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کے لیے ایک عبادت کا امر جو ہے اس کو جو ہے کرنا ہے، تو پھر اس کے لیے اس طہارت کی ضرورت ہے، وہ پاک ہو اور پاک ہو کے اللہ کی عبادت کرے۔ لیکن انسانوں سے ملنا یا کوئی چیز کھانا اور پینا، اس کے لیے ایسا نہیں کہ اس کا جسم ناپاک ہوا ہو۔ صحابہ سے آتا ہے، صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آتا ہے کہ آپ اس حالت میں کھاتے اور پیتے بھی تھے، جیسے بعد آگے روایات شاید آئیں کہ آپ رات کو حالت جنابت میں آپ نے صرف اپنے ہاتھ دھوئے ہیں یا آپ نے وضو کیا ہے اور اس کے بعد آپ سو گئے ہیں، اور پھر اسی حالت میں اٹھ کے آپ نے سحری کی ہے، اور سحری کے بعد آپ نے غسل کیا ہے فجر کی نماز سے پہلے۔ تو یہ چیزیں احادیث کے اندر ملتی ہیں۔ اسی طرح اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کہا کہ مجھے جائے نماز پکڑا دو، تو آپ نے تھوڑا ہچکچائیں کہ میں تو حیض کی حالت میں ہوں، میں حیض کی حالت میں ہوں، تو اس حالت میں آپ کو جائے نماز اٹھا کر یہاں آ کر پکڑاؤں؟ تو اس سے بھی آپ نے فرمایا کہ بھی وہ ناپاکی تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ ناپاکی تیرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے کوئی یہ مت سمجھے کہ آپ اگر حالت جنابت میں ہیں تو اس حالت جنابت میں آپ کسی کو مل نہیں سکتے یا آپ کھا پی نہیں سکتے، تو اس کی یہ گنجائش حدیث کے اندر موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت وہ اس حوالے سے کہ تمہاری یہ جنابت جو ہے اس کی وجہ سے تمہارا جسم سارے کا سارا کوئی ناپاک نہیں ہوگا۔ مومن ناپاک نہیں ہوتا، نجس نہیں ہوتا۔ باقی ایک اپنے طور پر ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیا، وہ احترام ہے، اور اگر جو بات یہاں پر سمجھنے والی ہے کہ اگر اتنے احترام والی شخصیت کو اس حالت میں ملا جا سکتا ہے تو پھر کسی اور کو بھی ملا جا سکتا ہے۔ آگے جی اگلی حدیث نمبر 29 بھی پڑھ لیں، 5 منٹ اور پڑھ لیتے ہیں۔ عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل ثم يحلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أربى بشرته أفاض الماء عليه 3 مرات ثم غسل سائر جسده وكانت تقول كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا۔ کہتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کا غسل کرتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھ دھوتے اور پھر نماز کے لیے وضو کی مانند وضو کرتے تھے، پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے بالوں میں خلال کرتے، یہاں تک کہ آپ کو یقین ہو جاتا کہ آپ نے اپنے جلد کو پانی سے تر کر دیا، تو اپنے اوپر 3 مرتبہ پانی اونڈیلتے، پھر اپنا سارا جسم دھوتے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے نہاتے، ہم اس برتن سے ایک ساتھ چلو بھرتے۔ مشکل الفاظ اذا اغتسل من الجنابہ، جب غسل جنابت کا ارادہ کرتے، یخلل بیدیہ شعرہ، یخلل بیدیہ شعرہ، اپنے ہاتھوں سے بالوں میں خلال کرتے، اذا ظن، جب غالب رجحان یا یقین ہو جاتا، افاض علیہ، اپنے اوپر انڈیلتے یعنی بہاتے، اروا بشرتہ، اپنے جلد تر کر لی، سیراب کر لی، سائر جسد، اپنا پورا جسم۔
یہ ایک آگے بھی ایک حدیث ہے، اگر ہم اس کو بھی ساتھ ملا لیں، وہ بھی غسل جنابت کے حوالے سے، دونوں کو ایک ہی دفعہ اکٹھا ہی اس کو بیان کر دیتے ہیں۔ ان میمونہ بنت الحارث رضی اللہ تعالی عنہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا قالت وضعت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضوء الجنابہ فأکف بیمینی علی یسارہ مرتین و ثلاثا وغسل فرجہ ثم ضرب یدہ بالارض او الحائط مرتین و ثلاثا ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل سائر جسده ثم ننحى فغسل رجليه فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيديه متفق علیہ۔ اس میں حضرت میمونہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل جنابت کے لیے پانی رکھا تو آپ نے اپنے دائیں ہاتھ سے اپنے بائیں ہاتھ پر 2 یا 3 مرتبہ پانی ڈالا، پھر اپنی شرنگا کو دھویا، پھر اپنا ہاتھ زمین یا دیوار پر یا 2 یا 3 مرتبہ ملا 2 یا 3 مرتبہ ملا، پھر کلی کی ناک میں پانی چڑھایا، پھر اپنا چہرہ اور دونوں بازو دھوئے، پھر اپنے سر پر پانی ڈالا، پھر اپنا سارا جسم دھویا، پھر الگ ہوئے تو اپنے دونوں پاؤں دھوئے۔ میں آپ کے پاس کپڑے کا ٹکڑا لائی، آپ نے اس کا ارادہ نہ کیا، آپ پانی اپنے ہاتھوں سے جھاڑنے لگے۔ افرغا انڈیلا ضرب یدہ، اس نے اپنا ہاتھ مارا، افادا بہایا یا انڈیلا، ینقض وہ جہاڑتا ہے۔ یہ دونوں حدیثیں اب غسل جنابت کے حوالے سے ہیں، تو ان دونوں حدیثوں کو اکٹھا آپ کے سامنے پڑھا ہے اور اس کی وضاحت کہ غسل جنابت کیسے ہوگا۔ غسل جنابت کا طریقہ اس حدیث میں جو بیان ہوا وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے ہاتھ دھونا، پھر اس کے بعد وضو کرنا ایسے کہ جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، یہ غسل کا طریقہ ہے غسل جنابت کا۔ پھر اس کے بعد آپ اپنے ہاتھ پانی سے بھگوتے، یخلل خلال کرنا کیا ہے کہ بھیگے ہوئے ہاتھ لے کر اپنے بالوں کے اندر اس طریقے سے پھیرنا، یہ اور یہاں تک کہ انگلیاں جو ہیں بالوں کی جڑوں تک پہنچے، یخلل یا خلا، یہ یخلل خلا یخلل اس طریقے سے۔ اور اس سے کیا ہوگا کہ وہ جو پانی ہوگا آپ کے ہاتھوں کو لگا ہوا، وہ جو سر کی بالوں کے نیچے جڑیں ہیں وہاں تک وہ پانی چلا جائے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وضو کرنے کے بعد کہ آپ اپنے بالوں کے اندر اس طریقے سے خلال کرتے، پھر اس کے بعد اپنے جسم پر 3 مرتبہ آپ نے پانی انڈیلا، 3 مرتبہ اپنے جسم کے اوپر آپ نے پانی انڈیل لیا۔ اب اماں عائشہ جو حدیث میں بیان کر رہی ہیں وہ ایک بات یہاں پر یہ بیان کر رہی ہیں کہ ہم ایک ہی برتن میں غسل کر رہے تھے، تو میاں اور بیوی اکٹھے غسل کر سکتے ہیں اور ایک ہی برتن سے پانی بھی لے سکتے ہیں۔ ایک ہی برتن میں پانی ہے اور اسی برتن سے ایک برتن کے ذریعے جو پانی ڈالا جاتا ہے جیسے مگ وغیرہ ہو گیا، تو اس کے ساتھ پانی ڈالنے کے لیے ایک ہی برتن پانی کے لیے اور ایک ہی برتن اوپر انڈیلنے کے لیے یہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دونوں نے ایک ہی برتن کو استعمال کیا، ایک ہی وقت میں ایک برتن میں غسل کرنا، یہ میاں بیوی کا آپس میں یہ ایک پیار محبت کا تعلق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ اپنی محبت کا ایک اظہار ہے اور اسلام نے اس کی اجازت دی ہے۔ بعض لوگ اس میں ایک تعجب کا اظہار کرتے ہیں، کون سا تعجب؟ اللہ سے بڑھ کے شرم و حیا والا کوئی نہیں اور اللہ کے بعد محمد کریم سے بڑھ کے شرم و حیا والا کوئی نہیں، لیکن یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر اسلام نے اس بات کی اجازت رکھی ہے اور اس بات کا ایک میاں اور بیوی کے درمیان جو ہے یہ معاملہ محبت کا قائم کیا ہے۔ تو ایک ہی برتن سے غسل جنابت میاں بیوی کر سکتے ہیں، تو غسل کا ایک تو طریقہ اس میں۔ دوسری حدیث میں جو ام میمونہ والا ہے اس میں کیا ہے؟ اس میں اتنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقی تو وضو کے اعضاء اسی طرح دھو لیتے، لیکن جو پاؤں تھے وہ آپ مکمل
غسل کرنے کے بعد اپنے پاؤں کو دھوتے تھے۔ تو اس حدیث میں یہ ہے، اس حدیث میں یہ کہ پہلے وضو کر لیا پورا، اور اس حدیث میں وضو کے باقی تمام اعضاء دھل گئے، لیکن اپنے پاؤں دھونے کا جو معاملہ ہے وہ آپ نے اپنے اس غسل کے بعد اپنی جگہ سے ہٹے اور اس کے بعد آپ نے اپنے پاؤں دھوئے۔ اور اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ آپ نے پہلے اپنی شرمگاہوں کو دھویا، ہاتھ دھوئے، پھر آپ نے وضو کے اعضاء دھوئے، پھر پانی بہایا، وہ غسل کر لیا، اس کے بعد جگہ سے ہٹے، پھر آپ نے اپنے پاؤں جو ہیں وہ دھوئے ہیں۔ اور پھر اس میں ایک اور جو چیز بیان کی کہ میں کپڑا لے کر آئی کہ آپ نے اگر اپنے غسل کے پانی کو صاف کرنا ہے جسم سے تو کر لیں، تو آپ نے وہ کپڑا نہ لیا بلکہ پانی کو اپنے ہاتھوں سے ہی جھاڑنے لگے۔ تو یہ کپڑا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے جیسے بعض روایات میں ہے، اور کپڑا استعمال کیے بغیر ویسے جسم سے ہاتھوں سے پانی جھاڑنا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو حدیث میں، ان حدیثوں میں جنابت کے غسل کا مسئلہ بیان ہوا ہے، اور اس میں میاں اور بیوی کا آپس کا تعلق وہ بیان ہوا ہے۔ پھر ایک مسئلہ کہ غسل کے بعد پاؤں کا دھونا وہ ثابت ہوا ہے، اور اسی طرح غسل کے بعد اگر کپڑا استعمال نہ کریں تو اپنے جسم سے پانی کو ہاتھوں سے جھاڑنا، یہ مسائل ان دونوں حدیثوں کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ باقی انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی حدیث کے سبق کے ساتھ، کل ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔